میں یہاں پہ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ بخاری شریف کے اندر ہے، اور وہ واقعہ اسی مدینہ شریف میں پیش آیا اور مسجد نبوی میں پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس واقعے میں بہت سارے سبق ہیں، لیکن ایک بات میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے میں ایک بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب آدمی کسی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو پھر کیا سوچتا ہے اور کیا کہتا ہے، اور جب کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو کیا سوچتا ہے اور کیا کہتا ہے، اس واقعے کے اندر صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اس واقعے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ جب محبت کی نگاہ سے، محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے کلمات بیان کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کریں گے، اور جس کام سے منع کیا ہے اس کام کو چھوڑیں گے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر ایک انسان کی زندگی میں بہت ساری خوبیاں آ جائیں گی، بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی۔ اب آپ سنیے وہ واقعہ کیا ہے اور یہ کس کا واقعہ ہے۔ نجد کے علاقہ یمامہ میں بنی حنیفہ نام کا ایک قبیلہ تھا، اور نجد اس قبیلے کا ایک سردار تھا جس کا نام ثمامہ بن اثال تھا۔ یہ گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے اے ثمامہ؟ ثمامہ نے جواب دیا، میرے پاس خیر ہے اے محمد۔ پھر اس کے بعد ثمامہ نے کہا، ان تقتلنی تقتل ذا دم وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ۔ ثمامہ قوم کا سردار تھا، بڑے کبر اور غرور سے اس نے بات کی نبی علیہ السلام کے سامنے اور کہا، اگر تو نے مجھے قتل کیا تو اس قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر تو نے میرے اوپر انعام کیا، میری عزت کی، مجھے چھوڑ دیا تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا، اور اگر تجھے کچھ مال کی ضرورت ہے تو مانگو، جو مال تمہیں چاہیے دیا جائے گا۔ یہ ثمامہ بن اثال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے۔ دوسری مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے اے ثمامہ؟ تو ثمامہ نے کہا، ان تنعم علی شاکر، اگر تو انعام کرے گا تو تیرے انعام پر شکریہ ادا کیا جائے گا۔ وہی جواب دیا دوسری مرتبہ نبی علیہ السلام کو ثمامہ نے، جو پہلی مرتبہ جواب دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری مرتبہ تشریف لائے اور فرمایا، ما عندک یا ثمامہ، تمہارے پاس کیا ہے ثمامہ؟ ثمامہ نے کہا، میرے پاس وہی ہے جو میں نے کہہ دیا۔ یعنی ثمامہ نے جو پہلے جواب دیا تھا اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر تو نے مجھے قتل کیا تو اس قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر تو نے میرے اوپر انعام کیا تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا، اور اگر تجھے کچھ مال چاہیے تو مانگو، تجھے دیا جائے گا۔ یہ ثمامہ نے کہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد وہ مسجد نبوی سے گیا اور کھجور کے ایک باغ میں جا کر غسل کیا۔ غسل کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوا اور زبان سے کلمہ جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آ کر کے اس نے کلمہ پڑھا۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ اب یہ رضی اللہ عنہ بن گئے، کیونکہ اب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئی اور کہا، ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور کہا، اس جملے کو غور سے سنیے، کتنا عظیم جملہ کہا ہے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
اور کتنی بڑی بات کہی ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس نے محبت کی نظر سے انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتنی حقیقت بیانی سے کام لیا۔ کیا کہا ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرہ سے زیادہ میرے لیے برا نہیں تھا، لیکن اب آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ محبوب نہیں ہے۔ واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الدین الی۔ اللہ کی قسم کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن اب آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الی۔ اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن اب آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ محبوب شہر بن گیا ہے۔ دیکھیے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ محبت کی نگاہ سے دیکھا، جب آپ اچھی نظر سے دیکھا تو کتنی بہترین بات کر رہے ہیں ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سواروں نے مجھے پکڑ لیا ہے، میں عمرہ کے ارادے سے نکلا ہوں، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو خوشخبری سنایا اور عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مدینہ گئے۔ جب ثمامہ مکہ مکرمہ پہنچے تو کسی نے کہا اے ثمامہ تو بے دین ہو گیا ہے، یعنی اپنا دین چھوڑ دیا، لات عزیٰ منات مشرکانہ جو عقیدہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تو بے دین ہو گیا ہے۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کے سامنے اعلان کیا اور کہا، مکہ والوں سے کہا واللہ لا یأتیکم من الیمامۃ حبۃ حنطۃ حتی یأذن بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اب تمہارے یہاں یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ثمامہ جب تک قوم کے سردار تھے اور گرفتار تھے، ثمامہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے نہیں دیکھا تھا تو کچھ اور بات کر رہے تھے، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھ لیا، آپ کے اخلاق کو دیکھ لیا، آپ کے حسن سلوک کو دیکھ لیا، آپ کی اچھائی کو دیکھ لیا تو کلمہ بھی پڑھ لیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گن گانے لگا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مکے والوں کے سامنے جا کر کے اعلان کر دیا اور کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہوگا یمامہ سے تمہارے پاس دانہ بھی نہیں آئے گا گیہوں کا۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہوتی ہے، جب حقیقی محبت ہوتی ہے، صحیح محبت ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے مقام اور مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے جب صحیح محبت ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہرکیف دنیا والوں کو ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دونوں چہروں کو بیان کریں کہ جب تک وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں تھا تو وہ کیا کہتے تھے، کیا کہا تھا، اور جب دیکھ لیا قریب سے تو کیا کہا۔ تو بہرکیف دنیا والوں کو چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھیں۔ اگر آپ قریب سے دیکھیں گے تو یقیناً آپ مسلمان ہونے پر مجبور ہو جائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قریب سے دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قریب سے پڑھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور ان کے دین کو، ان کی شریعت کو اور ان کے ارشادات کو آپ پڑھیں اور پڑھ کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا راستہ دکھانے والے اور کتنی اچھی بات بتانے والے نبی ہیں اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو سمجھ کر ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔